اس ویڈیو میں نظم کیٹرپلر سے متعلق سوال جواب کو حل کیا جائے گا۔ کیٹرپلر یعنی ایک قسم کی سنڈی جس کے متعلق کی یہ نظم ہے، اسے مل کر ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، پھر سوال جواب کی طرف چلیں گے۔ تو یہ نظم اس طرح سے ہے: براؤن اینڈ فری کیٹرپلر ان اے ہری، یعنی بھورے رنگ کا اور بالوں والا کیٹرپلر جو ہے وہ بہت جلدی میں ہے۔ ٹیک یور واک ٹو دا شیڈی لیف اور اسٹاک، یعنی تم اپنا یہ جو چل رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، تم چلتے چلے جاؤ کسی سایہ دار پتے تک، یعنی گھنے سائے والے پتے تک تم پہنچ جاؤ۔ تو جو شیڈی لیف ہوگا وہ بھلا کیسا لیف ہوگا؟ یعنی وہ بہت تھک ہوگا، یعنی چوڑا ہوگا، تاکہ اس میں سے جو ہے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ گزر نہ سکیں اور اس کے نیچے جو ہے سایہ خوب گھنا سا ہو۔ اور یا پھر کوئی سٹاک، اب سٹاک جو ہے اس سے مراد ہو سکتی ہے جیسے کہ کوئی پتا ہوتا ہے تو اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ درخت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو بھی سٹاک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو درخت ہے اور اس کی جو بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی جو چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں انہیں بھی سٹاک کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک طرح سے اس کیٹرپلر کو یا سنڈی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم چلتے چلے جاؤ حتیٰ کہ تم کسی اچھے سے سایہ دار، سائے والے پتے تک یا کسی اس طرح کی ٹہنی تک پہنچ جاؤ، اور واٹ ناٹ، یا جو بھی کوئی ایسی چیز یا جگہ جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو، وچ میں بی دا چوزن اسپاٹ، جو کہ تمہارا پسندیدہ جو ہے نا جگہ ہو کہ جہاں تم جانا چاہتے ہو، یعنی کہ وہ تمہارے لیے بالکل محفوظ ہو تاکہ وہاں جا کر تم ایک طرح سے ٹھہر سکو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہاں ٹھہرنے کی آگے چل کے پتہ چلے گی، لیکن ابھی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ خطرات بھی ہیں، راستے میں اس کو کچھ خطرہ بھی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے نو ٹوڈ اسپائی یو۔ تو یہاں یہ دعا دی جا رہی ہے اس کو کہ کوئی بھی مینڈک جو ہے وہ تمہیں دیکھ نہ پائے، وہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اسپائی کہتے ہیں چپکے سے دیکھنے کو، چوری چھپے جب کوئی ایک جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ کسی دوسرے کیڑے کا شکار کرنا چاہتا ہے تو ایک طرح سے اس کو اسپائی کر رہا ہوتا ہے، چھپ چھپ چوری چھپے، یعنی اس کی تاک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خطرہ جو ہے اس کیٹرپلر کو ہے، اس کی جان کو، وہ ہے پرندوں سے۔ ہاورنگ برڈ آف پرے پاس بائی یو، تو اس کے لیے بھی دعا دی جا رہی ہے۔ یہ جو پرندے منڈلاتے ہیں سروں کے اوپر، ایسے گول گول چکر لگاتے ہیں، اس کو ہاورنگ کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ جو برڈ آف پرے جو کہ شکار کرتا ہے پرندہ، اسے برڈ آف پرے کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ تمہارے پاس سے پاس بائی یو، وہ تمہارے پاس سے بس گزر کر چلا جائے، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی وہ تمہیں کھائے، تاکہ تم خیریت سے کہاں پہنچ جاؤ، کسی پتے یا کسی ٹہنی تک۔ لیکن اب بالآخر آگے چل کر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہنچنے کا مقصد کیا ہے۔ اسپن اینڈ ڈائی، یعنی وہاں جا کر تم، اسپن سے مراد ہے کہ جب کیٹرپلر جو ہوتا ہے یا سنڈی وہ کسی ٹہنی یا پتے کے کسی اوٹ میں، وہاں یعنی ایک کوئی محفوظ سی جگہ پہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اس طرح سے اپنے گرد خول سا بنا لیتا ہے، ایک کور سا ہوتا ہے جسے کرسلس کہتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر کیٹرپلر نہیں رہتا، وہ سنڈی کی شکل میں نہیں رہتا۔ ایک طرح سے سنڈی مر جاتی ہے لیکن اس کی جگہ ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، یا نئی زندگی یعنی کہ کی شکل میں ایک تتلی بن کے نکل آتی ہے، اور وہ اس خول کو توڑ کر جب باہر آتی ہے تو وہ تتلی بن چکی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسپن اینڈ ڈائی ٹو لیو اگین اے بٹر فلائی، اس لیے آخر میں کہا گیا ہے کہ اسپن کرو اور پھر اپنا وہ خول سب بناؤ، اور پھر ایک طرح سے تم مر جاؤ گے یا تبدیل ہو جاؤ گے، اور پھر دوبارہ نئی زندگی تمہیں مل جائے اور تم ایک تتلی کی شکل میں دوبارہ سے زندہ ہو جاؤ۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس نظم سے متعلق سوال جواب۔ سیکشن بی، ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ اس کا پارٹ 1 ہے ریڈنگ کمپریہنشن، اور اس کا پہلا حصہ ہے آنسر دیز کوسچنز، دیے گئے سوالات کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں، ویئر از دا کیٹرپلر گوئنگ، یعنی کیٹرپلر جو ہے یا وہ جو سنڈی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کیٹرپلر کہاں جا رہا ہے۔
تو اس نظم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ اس نے تبدیل ہونے کے عمل سے گزر کر پھر ایک تتلی بننا ہے، لیکن اس کے لیے اس نے پہلے ایک محفوظ سی جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے جہاں پر وہ یہ جو ہے اپنا ایک خول سا بناتا ہے. تو وہ کہاں یہ عمل ہوتا ہے زیادہ تر؟ شیڈی لیف یا سٹاک کے قریب وہ اس طرح سے اپنا یہ خول سا بناتا ہے جس کے اندر وہ تبدیلی کے عمل سے گزر کر پھر تتلی بن جاتا ہے. تو سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کیٹرپلر کہاں جا رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی تھک شیڈی لیف یا پھر کوئی سٹاک جو ہے کسی پتے کی یا کسی برانچ، یہ جو درخت کی ٹہنی ہوتی ہے اس کی سٹاک کی طرف جا رہا ہے. یعنی ایک طرح سے وہ اس کا چنا ہوا ایک خاص جگہ ہے، اس کی چنی ہوئی، یعنی ایک خاص ایک نقطہ یا ایک جگہ ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے. چوزن اسپاٹ اسے انگلش میں کہتے ہیں. یقیناً وہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے تاکہ وہ آسانی سے تبدیلی کے عمل سے گزر سکے، ایک تتلی بن سکے اور اسے کوئی دیکھ نہ سکے. تو وہ کوئی محفوظ اور چھپی ہوئی جگہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسے جو ہے وہ دراصل چوزن اسپاٹ کی طرف جا رہا ہے، یعنی جس سے مراد ہے کہ کوئی تھک شیڈی لیف یا کوئی سٹاک یعنی کسی برانچ کی کوئی ٹہنی. تو اس سب باتوں کو ہم اس طرح سے سادہ سے چھوٹے سے جملوں میں لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ the caterpillar is going to a chosen spot، کہ caterpillar جو ہے دراصل وہ ایک chosen spot کی طرف جا رہا ہے. اور پھر ہم بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوگا، اس chosen spot کو مزید تفصیل میں بتائیں گے. it could be a، وہ ہو سکتا ہے thick shady leaf، ایک جو ہے چوڑا سا پتا یعنی جو سایہ دیتا ہو، اور stalk of a leaf or a branch، یعنی کہ ایک جو ٹہنی ہوتی ہے پتے کی جس سے وہ درخت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یا تو اس کی تلاش میں ہے، وہ اس کی طرف جا رہا ہے، یا پھر یہ جو ایک ٹہنی سی ہوتی ہے جو کہ کسی بڑی شاخ کی ہوتی ہے تو شاید اس کی تلاش میں وہ جا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ جواب جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. ایک مرتبہ پھر اسے پڑھتے ہیں. The caterpillar is going to a chosen spot. It could be a thick, shady leaf or a stalk of a leaf or a branch. اگلا سوال، What will the caterpillar become؟ caterpillar جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ جیسا کہ ہم نے ان تصاویر میں بھی دیکھا کہ تبدیلی کے عمل سے گزر کر یہ جو caterpillar ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ butterfly. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیٹرپلر جو ہے وہ تتلی بن جائے گا. اس بات کو ہم اس طرح سے کہیں گے انگلش میں، the caterpillar will become a butterfly، یعنی کیٹرپلر جو ہے وہ تتلی بن جائے گا. اب دیکھتے ہیں آخری سوال، who eats caterpillars؟ یعنی کیٹرپلرز کو کون کھاتا ہے یا وہ کس کی خوراک ہیں؟ تو اس نظم میں ہم نے دو جو ہے جانوروں کا ذکر دیکھا، ایک تو ٹوڈ یعنی مینڈک اور دوسرا برڈ یعنی پرندے. تو وہ ان سے کیٹرپلر کو خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے کیٹرپلر کو دعا دی گئی ہے کہ وہ ان سے بچتا ہوا اپنے چوزن اسپاٹ تک خیریت سے پہنچ جائے تاکہ وہ تتلی بن سکے. تو بہرحال کون سے وہ دو چیزیں ہیں جو کہ کیٹرپلر کو کھاتی ہیں؟ ایک تو ٹوڈ اور دوسرا برڈ یعنی مینڈک اور پرندے. تو اس بات کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، ٹوڈز اینڈ برڈز ایٹ کیٹرپلر، یعنی مینڈک اور پرندے جو ہیں وہ کیٹرپلر کو کھاتے ہیں یا سنڈیوں کو کھاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ریڈنگ کمپریہنشن ایکسرسائز جو ہے یہاں مکمل ہو چکی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور ان سوالوں کے جوابات کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.